من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو خوشگوار زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ہم انتہائی اہم انسانی رویوں پر بات کر رہے ہیں جن کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمارے زندگیاں برے طریقے سے متاثر ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ایک ایک کر کے ان کا حل بھی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذہ نگہت ہاشمی، اور الحمدللہ نہ صرف یہ ہماری دینی رہنمائی کر رہی ہیں بلکہ رویوں کی یہ بگاڑ اور اگر اس کی اصلاح کے لیے کوشش نہ کی جائے وہ کس طرح زندگیوں میں زہر گھول دیتے ہیں۔ ایک جیتی جاگتی زندگی، ایک ہنستی مسکراتی زندگی کس طرح سے ڈپریشن، بیماریوں اور بہت ساری ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہی اس پروگرام کا مقصد ہے۔ آج ایک بار پھر ہم ایک اور رویے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے انا پرستی، تکبر، خود پرستی اس پر بہت ساری بات کی، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے اینگل ہیں جس پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے۔ استاذہ ایک بار پھر کیونکہ ہم نے پہلے بھی انا پرستی پہ کافی بات چیت کی، لیکن تکبر کیا ہے؟ تکبر کیوں لاحق ہو جاتا ہے؟ تکبر کس طرح زندگی میں بگاڑ لاتا ہے؟ کئی سوال اکٹھے کیے ہیں ماشاءاللہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم نے اس پہ بات پہلے بھی کی ہے لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ریپ اپ کر لیں۔ اپنی بڑائی کا احساس تکبر کہلاتا ہے۔ انسان بڑا کیوں بننا چاہتا ہے؟ یہ اہم سوال۔ بڑائی کا احساس اس کے اندر کیسے آتا ہے؟ جو بڑا نہیں ہے بڑا ہی بن کے رہنا کیوں چاہتا ہے؟ کیا چیز ہے جو اصل پر رہنے نہیں دیتی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ تکبر بھی بیسیکلی کافی حد تک ایک ری ایکشن ہے، رد عمل ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس موقع پر ابلیس نے یہ کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے یہ کیوں کہا؟ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس حکم کو کیوں نہیں مان سکا؟ کمپیریزن میں آ گیا، رد عمل پیدا ہوا۔ یعنی تکبر کمپیریزن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نہیں، اچھا، سم ٹائمز، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اکثر اوقات۔ اچھا وہ کیسے؟ جب کوئی اپنی بڑائی کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں پاتا تو پھر دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے، پھر اپنی بڑائی کے لیے کوئی نہ کوئی جواز نکال لیتا ہے۔ اب فرض کریں کہ جیسے کسی کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے، ذاتی بڑائی کے لیے کوئی ایسا جواز بھی موجود نہیں ہے، تو وہ برانڈ کانشیس ہو جائے گا کہ کسی برانڈ کا استعمال کرنا شاید میری ذات کو بڑا بنا دے، اور وہ اس پہ بیلیو کرتا ہے اور دوسروں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نارملی اگر آپ دیکھیں تو کوئی آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہے اور بیٹھتے ہی ایک مہنگے برانڈ کا فون، گاڑی کی چابی سامنے لا کے رکھتا ہے تو اس میں بھی چھپا ہوا احساس برتری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، لیکن نارملی لوگ اس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیے مثال کے طور پر جیسے کسی کا لباس ہے یا کسی کا بیگ ہے یا کسی کے جوتے ہیں، اور ریلی بات کرتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی بڑا بننے کے طریقے ہیں
کہ اس کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو دوسروں پر بڑا ثابت کرنا چاہے کہ اس کے مقابلے میں میری حیثیت بڑھ گئی کسی خاص برانڈ کی وجہ سے. اب دیکھیں کمپنیاں تو کسی چیز کو اس وجہ سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ مال کما سکیں، لیکن لوگ بھی اس میں اپنی بڑائی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. استاد یہ تو آپ سچ کہہ رہی ہیں. پچھلے دنوں ایک خبر بہت زیادہ گھومتی رہی کہ دبئی میں ایک ایسا ریسٹورنٹ کھلا ہے کہ جس میں فلاں برانڈ کی گاڑی رکھنے کے علاوہ آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے آپ برج خلیفہ میں رہنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل اتنا اڈاپٹ کر لیا کہ ہم برج خلیفہ میں رہ سکتے ہیں، یا پاکستان میں بھی یا دنیا میں بھی فلاں جگہ ہم رہائش رکھتے ہیں. درست. اچھا برج خلیفہ میں رہ کے انہیں کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ ان کی انا پرستی کو تسکین ملے گی، ان کے اندر کا جو احساس برتری ہے اور چھپا ہوا احساس کمتری ہے اس کو تسکین ملے گی. تو کیا زندگی کی آسائشوں کو استعمال کرنا کہیں یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نوازا ہے اور آپ اچھی رہائش اور اچھا لباس اور اچھی گاڑی اور اچھا فون اور اچھے جو بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اگر آپ اچھے کرتے ہیں تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ نہیں یہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں، اور کہاں پر ایک فائن لائن کہاں پر آئے گی؟ ہاں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. صحیح. تو کسی کا اگر لباس ہے، اس کا اگر اس کے باقی استعمال کی چیزیں ہیں اس کی ضرورت کے لیے ہیں، اگر وہ انہیں اپنی ضرورت کی خاطر استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کے ریسورسز بھی اس کے مطابق ہیں. تو یعنی اس کی یہ وجہ سے احساس اور رویہ ہے کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ احساس بیہائنڈ دا بیہیویئر کیا ہے، یعنی آپ کے رویے میں کیا ہے، آپ کوئی چیز کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور کیا اس چیز میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے آپ دوسرے انسان سے بڑے ہو گئے. کیا اس پہ انسان اپنے لیے خود ٹیسٹ کرے گا کہ ہاں یہ چیز ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رویہ تکبر ہے اور یہ رویہ تکبر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے یا نہ چلے، ہر انسان کو خود اس بارے میں انالیسس کرنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے کسی کام کو کرنے کا. اگر اس کا مقصد بڑائی کا احساس نہیں ہے اور وہ دوسروں پر اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کرنا چاہتا تو چیزیں استعمال کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن فائزہ ویسے آپس کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے رویے میں چینج نہیں آتی. لوگ کیوں بڑھ کے اس چیز کو سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں بڑا بننے کے لیے، اور کہیں نہ کہیں سے بڑائی جھلکتی ہے. تو بڑائی کسی چیز میں نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کسی دھات کی وجہ سے، کسی مشینری کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ اب آپ دوسروں کے مقابلے میں بڑے ہو گئے. چند سکے یا پورا بینک آپ کو بڑا بنا سکتا ہے. ہمارا وجود ایک خالق، وہ جو سب سے بڑا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا. بڑائی کا حق اسے ہے جس نے ہمیں بنایا، اور ہم تو اس کے محتاج ہیں. ہم بڑے ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور ہمارے جیسے دوسرے انسان ہیں، ان پر ہمیں بڑا بننے کا حق کس نے دے دیا؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دراصل ایک وائرس ہے. خود انسان خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اب دیکھیں اور کتنے ریاکشنز لگتے ہیں، کتنے رد عمل ابھرتے ہیں کہ اگر اس کی بڑائی کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، کسی نے اسے ڈیو، یعنی کسی کے فون کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ڈیو ریسپیکٹ نہیں دی، تو پھر تن بدن میں آگ لگتی دیکھیں. پھر لوگوں کے رد عمل دیکھیں. خاندانوں میں دیکھیں، خاندانوں میں لوگ کیسے ایک دوسرے کو پیستے ہیں اس بنیاد پر. تعلق والوں میں دیکھیں، لوگ اس بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے ہیں اور اپنے لیے
زیادہ اور زیادہ رائٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں. یہ وی آئی پی کلچر کا اور کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ بتائیے. کس بنیاد پر کوئی امپورٹنٹ ہو گیا؟ کسی کی اہمیت کا سبب کسی کے لوہے میں، کسی کی وڈ میں یا کسی کے چیتڑوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا معیار دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. انسان کی بڑائی سجدے میں ہے. انسان بڑا کیسے ہوتا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. لیکن اگر انسان اپنی عبادت کے اوپر بھی اترانا شروع کر دے. یہ بڑی گہری بات کہی ہے. عبادت پہ اطراحٹ ہو یا معاشرت پہ اطراحٹ ہو، ہے تو یہ اطراحٹ، ہے تو یہ تکبر، لیکن عبادت کی وجہ سے جو بڑائی کا احساس انسان کے اندر آتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. جس کے لیے سجدہ ہے، جس کے لیے ذکر ہے، جس کے لیے کسی انسان نے اس کے گھر کا طواف کیا، عمرہ کیا، حج کیا، جس کے لیے روزہ رکھا، جس کے لیے مال نکالا، اجر اس نے دینا ہے. انسانوں پر بڑائی کیسے ثابت کرو گے؟ عبادت، یاد رکھیے گا، عبادت انسان کے اندر تواضع لے کر آتی ہے. جھکاؤ آتا ہے مزاج میں. اگر مزاج میں جھکاؤ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اصل میں عبادت نہیں ہے. صحیح. استاذہ بہت ہی اہم بات ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد بات کو یہیں سے شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ بات کر رہی تھی کہ عبادت اگر مزاج میں تواضع نہیں لاتی تو وہ بھی غور طلب معاملہ ہے. کیا تکبر کے رویے جو چاہے عبادت سے آئیں یا کسی بھی اور چیز سے آئیں، کس طرح کا انسان ہونا چاہیے جو انا پرست نہ ہو، جو خدا پرست انسان ہو؟ وہ کیسا ہوتا ہے دیکھنے میں؟ تو یہ بات سادہ سی ہے. وہ الہ ہے اور ہم اس کے بندے، اس کی مخلوق ہیں. الہ کے مقابلے میں جب انا آ جائے تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ غلاظت ہے، گندگی ہے، شعوری آلودگی ہے، انسان کو تباہ کر کے رکھ دینے والی چیز ہے. رب العزت نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ تو یہ جو خواہش ہے نا بڑا بننے کی، اور یہ جو خواہش ہے اپنی مرضی پوری کرنے کی، یہ خواہش انسان کو لے ڈوبتی ہے. کیونکہ انا پرستی کی وجہ سے کبھی انسان جھکتا نہیں ہے، کبھی اسے مالک کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کبھی وہ دعا نہیں کرنا چاہتا. یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے کوئی دعا نہیں کر پاتا. یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے کوئی ذکر نہیں کر پاتا. یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے وہ مخلوق خدا کی مدد نہیں کر پاتا، کسی کے دکھ درد کا احساس نہیں کر پاتا. تکبر کرنے والا کیسا انسان ہے جو نہ خالق کے آگے جھکتا ہے، نہ مخلوق کے آگے جھکتا ہے، نہ خالق کے لیے وہ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول ہے، نہ مخلوق کے لیے قابل قبول ہے. اگر آپ دیکھیں تو تکبر کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اپنی ذات کی بڑائی کی وجہ سے لوگ بخیل ہو جاتے ہیں.
اپنی ذات کی بڑائی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے لوگ حریص ہو جاتے ہیں، تکبر کی وجہ سے لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں، تکبر کی وجہ سے لوگ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کر پاتے، انہیں اپنی ذات، ضروریات، اپنے معاملات کے آگے کچھ نہیں دکھتا، وہ سب انسانوں پر اپنے آپ ہی کو امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ نمونے کے طور پر دیکھیے فرعون کو، تکبر کا پتلا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی تو بہت دور کی بات ہے، انسانوں کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کو بھی کوئی دکھ، درد، کوئی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ انسانوں کو جب سزا بھی دیتا تھا تو کھجور کے تنوں پر میخوں سے گاڑ کے یوں سب کے سامنے لٹکا دیتا تھا زندہ انسانوں کو۔ اب آپ اس کی کیفیت کو امیجن کر کے دیکھیے، یعنی کہیں سے بھی کوئی ترس کھانے کا جذبہ ہی ہو، کہیں سے رحم آ جائے، اللہ اکبر، کہیں سے اس انسان کے بارے میں کوئی سوچ ہی ذہن میں آ جائے، سنگ دلی ہے، شقاوت ہے، یعنی کوئی ایسا بیہیویئر اس میں نہیں رہ جاتا جس کی وجہ سے اسے اچھا انسان یا انسان ہی کہا جا سکے۔ انسان تو انس رکھتا ہے اور متکبر انسان کبھی انس نہیں رکھتا۔ استاذہ، اب یہ جو خوبیاں آپ نے بتائیں اور یہ جو متکبر انسان کی جو نشانیاں ہیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو اوور آل تو ایک کولیپس اکر ہوا ہے۔ ہر چیز میں ہم ایک سے دوسرا برتری لے جانے کی کوشش میں ہے۔ آپ ایک کو روک دیں گے، دو کو روک دیں گے، جب معاشرے اس طرح کے بگاڑ کا شکار ہو جائے، رہائش کے معاملات میں، زندگی کو لائف سٹائل گزارنے کے معاملات میں، بچے کہاں اسکول میں جائیں گے، کہاں نہیں جائیں گے، گھر کہاں بنائیں گے، کہاں نہیں بنائیں گے، جہاں ہر چیز ہی آپ کے لیے سٹیٹس سمبل اور نان سٹیٹس سمبل بن جائے، اور آپ سے لوگ آپ کے اسی وجہ سے آپ کو عزت دیں یا نہ عزت دیں، جب معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ آ جائے، اور آپ لوگوں کے فنکشنز کی صورتحال دیکھیں، اب تو ایونٹس اتنے طرح کے نکل آئے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کے جب تک اس نے اس دنیا سے جانا ہے، تو اتنے سارے ایسی چیزیں لائف میں ایڈ ہو گئی۔ میں بچوں سے ملی ہوں اور بچے کہتے ہیں کہ ہم یہ فلاں برانڈ کا اسکول میں بیگ نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ ہمارا دوست فلاں برانڈ کا بیگ لے کر آتا ہے۔ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کتنے پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ میرے بچے میں یہ عادت آ رہی ہے کہ وہ فلاں گاڑی پہ نہیں جانا چاہتا اور وہ دوسرے اس کے مقابلے میں فیل کرتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ شاید یہ مسائل نہیں ہوں گے، لیکن بہت ساری کمیونٹی میں یہی چیز لائف سٹائل ہے، اسی کو مینٹین کرنے کے لیے سب بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ تو اگر یہ ایک تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں اس کا اوور آل سوسائٹی میں کیا حال ہے جب سوسائٹی کو تبدیل کرنا ہو، انڈیویجول کو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ والے رویے نکل جائیں تو انسان سکون میں نہ آ جائے۔ آپ نے خود ہی اس کا حل بھی بتا دیا کہ سکون میں ہی تب آ سکتے ہیں جب اس رویے کو ترک کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ماں بھی جاب کر رہی ہے، باپ بھی جاب کر رہا ہے، گھر کا ہر فرد جاب کر رہا ہے، اور پھر ہمارے گھروں میں سے آسانیاں ختم ہو صرف گئی ہیں۔ اپنی ذات کو بڑا بنانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اچھا، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بڑا نہیں، کسی کے پاس قوت نہیں، کسی کی کوئی قدرت نہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ تکبر دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اب وہ جھک گیا، اس نے اپنا آپ سپرد کر دیا، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دی۔ سوسائٹی کی یہ حالت بتاتی ہے کہ اس سوسائٹی کا معذرت کے ساتھ معبود کھو گیا ہے، اپنے معبود سے دور ہو گئے، دور ہو گئے۔ زبان سے اگر کسی وقت اقرار کرتے ہیں یا پیدائش کے رجسٹر میں اگر مسلمان کے طور پر درج بھی ہیں، لیکن بیلیف نہیں ہے۔ کووڈ ایئر میں اس کا ایکسپیرینس سب نے کیا ہے۔ لوگ اچانک ڈپریشن میں کیوں گئے؟ اس وقت کتنی بڑی تعداد ہے، ہم آج آتے ہوئے بھی بات کر رہے تھے کہ ہر دوسرے تیسرے فرد کو دیکھیں آپ، وہ پہلے جیسا پر اعتماد نہیں رہا۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف عام لوگوں کا معاملہ ہے، ایون دینی حلقوں میں بھی دیکھیے، جی بالکل، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتے ہوئے، آخر
آخر لوگ ڈپریسڈ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرتوں پر، اس کی بڑائی پر وہ یقین نہیں ہے. ابھی وہ ذات کی دلدل سے نہیں نکلے، ابھی وہ ذات کے قیدی ہیں. ایک اسیر ذات اپنے رب کی بڑائی کا اعتراف کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنی ذات کو مانتا ہے، وہ تو ذات کا قیدی ہے، ذات کا بت ہے اس کے سامنے جس کو وہ پوجتا ہے. اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح. اور یہی سب بیماریوں کی جڑ ہے. شرک کے ساتھ انسان کا شعور آلودہ ہو جاتا ہے. اس آلودگی کی کسی کو فکر ہی نہیں. آپ بات کرتے ہیں انوائرمنٹل پولوشن کی، واٹر پولوشن کی، ایئر پولوشن کی. ذرا اس پولوشن کو تو دیکھیے جس نے انسانی زندگی کو تہس نہس کر دیا، جس نے معاشرے سے امن کو ختم کر دیا، جس نے لوگوں کی زندگیوں سے سکون کو ختم کر دیا. لوگوں کی زندگیوں میں اب اطمینان نہیں ہے. یعنی اسے آپ تھاٹ پولوشن کہہ سکتے ہیں. یو کین سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے رویوں کی وجہ سے اپنے حالات سے پریشان ہے. اسی لیے تو ضرورت ہے پیوریفیکیشن آف تھاٹ کی. پیوریفیکیشن کیا ہے؟ تزکیہ. یعنی آپ کو اپنے بلیف کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس کا جائزہ لینے کی اس کو ضرورت ہے، فلٹر لگائیں اور اس میں سے تمام گندگی کو ایک سائڈ پہ گندگی کر دور کے. کرنے کی ضرورت ہے. صحیح صحیح. تبھی تو استاد شاعر نے کہا ہے نہ مال نال زندگی، نہ زال نال زندگی، خیال نال موت تے خیال نال زندگی. اصل میں تو خیال بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز کیونکہ انسان اسی کے ساتھ سارے اعمال انجام دیتا ہے. بے شک. اور اگر ایک انسان کا خیال اور اس کے ذہن میں آنے والی تھاٹ پیور نہیں ہے، وہ سوچ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکی بھی نہیں ہے، اگر فکر درست نہیں ہے تو انسانی زندگی درست نہیں ہے، معاشرے درست نہیں ہے. اسی مقصد کے لیے رسول آئے تھے، اسی مقصد کے لیے کتابیں آئیں. سارے رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کو مان لو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کر لو، اس کی فرما برداری کر لو. اس کے ساتھ تم کسی اور کو شریک نہ کرنا، اپنے آپ کو ہی شریک کر بیٹھے. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت ڈسکشن اور سوچنے والوں کے لیے یقیناً ایک راستہ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ انا پرستی اور کس طرح یہ رویوں کی جو خرابی ہے بیسکلی ہمارے عقیدے کی خرابی سے جا جڑتی ہے اور انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے. اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ انسان اتنا لابلد ہو گیا اپنے حالات سے کہ اپنے آپ کو ہی اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اب یہ جو کرائسس اگر ہو گیا، اس کرائسس میں آسان حل تو یہ ہے کہ رب والے ہو جائیں، لیکن آسان کوئی سٹیپ وائز، کوئی اب تکبر کی سیڑھی چڑھ گیا، انا پرستی کی دھن میں سوار ہو کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، زندگی برباد، رشتے برباد، اپنے حالات برباد. لیکن اب واپسی کا راستہ سٹیپ وائز ہم کیسے واپس آئیں گے؟ فائزہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لاجک انسان کو چاہیے، دلیل کے بغیر انسان نہیں مانتا. اور دوسرا طریقہ پھر اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے جہاں اسے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں اختیار نہیں رکھتا، میں حق بھی نہیں رکھتا اس بڑائی کا. لیکن اس سے بھی ضروری نہیں کہ کوئی سبق سیکھ لے. جو انسان لوٹنا چاہتا ہے وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات پر غور و فکر کرے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو دیکھے. میں ضرور آپ کے سامنے
وہ دلائل رکھنا چاہتی ہوں جو ہمارے علماء اخلاق نے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ آپ تکبر کا علاج کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ دیکھو کہ وہ غذا جو آپ نے 2 گھنٹے پہلے کوئی چیز کھائی ہے، استعمال کی ہے، آپ کے اندر جا کے اب اس کی کیا کیفیت ہے۔ وہ انسان بڑائی کا حق کیسے رکھتا ہے جس کے کھانے کو اللہ تعالیٰ کس صورتحال سے بدل کے بدن سے نکال دیتا۔ انسان اگر غور کرے تو بہت بڑی بات ہے اس کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اور موت پر غور کر کے ہونے یا نہ ہونے کو اگر اس پہ غور کرے تو بہت زیادہ اسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کفر کیسے کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا۔ اگر کوئی امیجن کر کے دیکھے اپنی پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے، کیا اوقات تھی، مٹی کا کوئی ذرہ کسی کے قدموں کے نیچے آنے والا، کسی اینٹ میں لگا ہوا یا کسی درخت میں، آخر تھے تو مٹی ہی نا۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا کہ وہ آدھا باپ کے پیٹ میں ہوتا ہے آدھا ماں کے پیٹ میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے لیے سبب جو بناتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے۔ مطلب اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا آغاز ماں اور باپ کے پیشاب کے راستے سے نکل کے آنے والے ان ذرات سے کیا جس کے نتیجے میں اس کی پیدائش ممکن ہوئی، ذرا انسان غور تو کرے کہ اس کی کیا ریالٹی ہے۔ یعنی اپنی پیدائش پر غور اور اپنے پیدائش کے مراحل جانے پر کے بعد دنیا میں ہمارے ساتھ کیا مراحل ہوں گے اس پہ غور۔ جی، پیدائش کے مراحل پر غور و فکر انسان کی بڑائی کے احساس کو توڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے انسان اگر غور کرتا ہے، اچھا آپ امیجن کر کے دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں لے جا کے دیکھیں جس وقت آپ نطفے کی صورتحال میں تھی، جس وقت آپ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا تھی۔ میں تو سوچتی ہوں کہ اپنے آپ کو دیکھیں نا، نہ کوئی شکل ہے نہ کوئی سوچ ہے، جمے ہوئے لوتھڑے کی شکل میں دیکھیں اپنے آپ کو۔ اچھا پھر آپ اپنے آپ کو بے شکل کی بوٹی کی صورت میں دیکھیں، پھر پورے انسان کی صورت میں دیکھیں، ماں کے پیٹ کی 3 تہوں میں پورے کے پورے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے۔ کس نے یہ شکل و صورت بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم سوال کیا ہے انسان سے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تمہیں پیدا کیا، نک سک سے درست کیا، اچھی صورت میں ترکیب دیا۔ اے میرے بندے یہ تو بتا تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تمہیں کیسے احساس ہوا کہ تم بہت بڑے ہو؟ تو انسان اگر غور کرے تو اسے پتہ چلتا ہے۔ پھر اگر بچے کی صورتحال میں دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنے عرصے تک وہ اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتا، محتاج ہے، وہ کھانا خود نہیں کھا سکتا، وہ کچھ بول نہیں سکتا، معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، پھولتا کس چیز پر ہے، بڑا کس چیز پہ بنتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ حیات میں کتنی دفعہ یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ انسان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور بیماری کے لاحق ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کوئی علاج نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کرونا کے پیشنٹ کو دیکھیے جسے سانس نہیں آ رہی، اس کی بڑائی کا احساس کہاں گیا؟ اس کے پاس دنیا کے خزانے ہوں، اپنی سانسیں نہیں لا سکتا، اپنے نظر کی روشنی وہ خرید نہیں سکتا، اپنے کانوں کی سماعت وہ لے نہیں سکتا۔ کیا اختیار ہے ہمارا ہمارے دل پر، سرکولیشن سسٹم پر، یا کوئی بھی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لگایا ہے؟ اور کیا اختیار ہوتا ہے انسان کا اس وقت جب اس پر موت آتی ہے؟ اللہ اکبر،
ایک لمحے میں جب موت آ جاتی ہے نا، رنگ زرد پڑتا ہے اور پھر وہی زردی آہستہ 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 نلاہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب انسان دفن ہو جاتا ہے تو کیسے اس کا بدن مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ سارا انسان ختم ہو جاتا ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، بعد میں 2 مہینے کے بعد تقریباً ان کی قبر کھلوائی گئی، پورا گوشت ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں تھیں. میں سوچتی ہوں انسان کسی اور کو بھی دیکھتا ہے تو کیفیت کتنی فرق ہو جاتی ہے. یہ انسان کا علاج ہے. غور و فکر کرنا دل کی عبادت ہے. یہ غور و فکر انسان کو رب کے قریب کر دیتا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے، میں یہ کہتی ہوں اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنا پیارا لائف سٹائل رکھا. جیسے ہم سوتے ہیں تو اب دیکھیں اس وقت بھی ہمارے تکبر کا علاج ہے. اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں. اپنے آپ کو میسیج ہے نا، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے سونا. پھر جس وقت انسان اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندہ کیا. اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تکبر کا علاج ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. ایک ایک عمل ایسا ہے. وضو کے بعد کی دعا ہے. پھر آپ نماز کو دیکھیے اور نماز کا سجدہ دیکھیے. انسان جس وقت سجدے میں سر رکھتا ہے نا، اس پوزیشن کو دیکھیے. 10 کی 10 انگلیاں قبلے کی طرف، پاؤں کی 10 انگلیاں قبلے کی طرف، گھٹنے ٹیکے ہوئے. اپنی کس طرح سے اپنے ناک کو، پیشانی کو انسان اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیتا ہے. یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے. اور یہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں نا، بذات خود یہ بھی انسان کو تکبر سے نکالتا ہے، حرص اور بخل سے نکالتا ہے. کیونکہ انسان مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو جاتا ہے اور رہتا ہے. لیکن جس وقت ایک انسان کی مٹھی کھلتی ہے نا، اس کا دل بھی کھلتا ہے. اسے پتہ ہے اس صدقے نے آج بھی اور کل بھی مجھے نفع دینا ہے. یہ صدقہ میرا سایہ بنے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پھر اب دیکھیں جیسے حج ہے، عمرہ ہے، روزہ ہے، ہر ایک چیز انسان کے تکبر کو توڑتی. روزہ تو بہت بڑا علاج ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے انسان کی جو کیفیت ہے نا، بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے نا کہ میرے لیے آپ بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، میں تمہیں حکم دوں تم میری وجہ سے چھوڑ سکتے ہو. لیکن ہے یہ شعوری زندگی. ایسا نہیں ہے کہ بس انسان روٹین میں عادتاً کام کرتا جائے اور اسے نفع ہو جائے. اسی لیے غور و فکر کو عبادت کہا گیا. غور و فکر اسی کہ لیے انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے، اپنے بنانے والے پہ، اس کائنات کو بنانے والے پہ. پھر کائنات کی ہر چیز، آپ نے بہت ہی خوبصورت طرف توجہ دلائی کہ ہر چیز ہمارے رب کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں. نو ڈاؤٹ. اور ہم رب کے ایک بندے ہیں، لوٹ کے رب کے پاس اور بیٹھے بیٹھے اگر آپ غور کریں، یہ میرا ہاتھ ہے نا، وہ وقت بھی آئے گا جب اس سے ریت اور مٹی جڑنے لگ جائے گی. اختیار نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے کہ بے اختیار ہو جائیں، اختیار میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں، اسی ایک کو بڑا مان لیں. اس دنیا کی ریالٹی یہی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور بڑائی انسان کے لائق نہیں. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ آج کی اس نشست میں استاذہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انا پرستی کا علاج ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہم اپنے رب کے اوپر غور و فکر کر لیں اور اپنے پیدائش کے عمل پر غور و فکر کر لیں تو ہم اس زندگی کی، ان رویوں کی حقیقت کو پا جائیں گے. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.